پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، 20 سال کے بعد امریکہ بالآخر افغانستان سے چلا گیا۔ امریکی افواج افغانستان چھوڑ گئی۔ اب افغانستان کا مستقبل کیا ہوگا؟ تمام دنیا کی نظریں اس وقت افغانستان پہ ہیں کہ کس قسم کی وہاں پہ حکومت بنتی ہے۔ ہفتے کے روز سے قندھار میں ایک مشاورت ہو رہی تھی ملا ہیبت اللہ اخندزادہ کی صدارت میں، اور حکومت سازی کے لیے یہ مشاورت جاری تھی۔ آج اطلاعات آ رہی ہیں قندھار سے کہ کچھ فیصلے اس حوالے سے ہو گئے اور جو باقاعدہ اعلان ہیں وہ بعد میں کیے جائیں گے۔ اور حکومت سازی جب ہو جاتی ہے تو اس کی انٹرنیشنل ایکسیپٹیبلٹی کیسے آئے گی، امور حکومت کیسے چلائے جائیں گے، پاکستان کے ساتھ کس طرح کے معاملات ہوں گے، انٹرنیشنل کمیونٹی پاکستان سے کیا توقعات لگا کے بیٹھی ہے افغانستان کے حوالے سے، ان سب موضوعات پہ بات کریں گے۔ اور پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینیٹر مشاہد حسین صاحب، چیئرمین ہے سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی آن ڈیفنس کے۔ بہت شکریہ مشاہد حسین صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ پہلا سوال تو یہ آپ سے میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، جو نیو کونس کا ایک پروجیکٹ فار دا نیو امریکن سینچری تھا، جس میں افغانستان، عراق، لیبیا، سیریا، یہ سارے ممالک تھے، وہ پروجیکٹ ختم ہو گیا ہے یا یہ پروجیکٹ ابھی چلتا رہے گا؟ دیکھیں جی، پروجیکٹ تو ختم ہو گیا کیونکہ امریکن سینچری ختم ہو گئی ہے، اور یہ پروجیکٹ آپ کو پتہ ہے جیسے 1996 میں لانچ کیا تھا یہ وولفووٹس اور رچرڈ پرل نے، اور اس کا نام تھا پروجیکٹ فار نیو امریکن سینچری، اور انہوں نے پھر وہ سینکشنز بھی لگوائے عراق کے خلاف۔ اور مزے کی بات ہے، اس کی ایک کڑی بتا دوں آپ کو کہ جب مارچ 2003 میں بش نے حملہ کیا عراق پر بلیئر کے ساتھ مل کے، تو اس سے 6 ہفتے پہلے انہوں نے ٹیلی فون گفتگو کی 30 جنوری 2003 کو، اور وہ ریکارڈڈ ہے برٹش پرائم منسٹر کے آرکائیوز میں، اب کتاب بھی چھپ گئی ہے لالس ورلڈ۔ اس نے کہا بش نے کہ جی اب یہ تو بڑی جلدی ہم اس کو عراق کو فتح کر لیں گے، اور اس کے بعد we have to go beyond عراق، اور اس نے لسٹ دی ایران، نارتھ کوریا، سعودی عربیہ اور پاکستان۔ اور مزے کی بات ہے ارشد صاحب کہ سعودی عربیہ اور پاکستان اس وقت امریکہ کے قریبی حلیف سمجھے جاتے تھے، تو انہوں نے لسٹ میں پاکستان کو بھی شامل کیا تھا۔ تو اللہ کی شان دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ عراقیوں نے مزاحمت کی اور امریکہ کے عزائم وہاں ہی ناکام ہو گئے، اور امریکی سینچری کا جو خاتمہ ہے وہاں سے شروع ہو گیا۔ جی بالکل، اور آپ نے جن بیانات کا ذکر کیا میں ناظرین کو بھی سنا دوں کہ صدر بش، جرمن چانسلر، یہ سارے کیا بیانات دے رہے تھے 2001 میں۔ جی سینیٹر مشاہد صاحب، آپ نے یہ 2001 سے ایک سنے بیانات، سوال اس حوالے سے یہ کہ اب جب دنیا کو امریکہ، برطانیہ یا اس کے اتحادی کوئی بات کہیں گے تو اس گلوبل پاور گیم میں، گلوبل پاور سٹرکچر میں ان کی کریڈیبلٹی کیا رہ جائے گی؟ ارشد صاحب، پہلے تو میں وہ قرآن شریف کی آیت یاد آ گئی جو آپ نے سنا رہا تھا، وہ مکر اللہ خیر الماکرین۔ انہوں نے منصوبہ بندی کی، اللہ تعالیٰ نے اپنی منصوبہ بندی کری، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہترین منصوبہ بنانے والا ہے، ہی ہے کنجی۔ یہ بھول جاتے ہیں اپنے تکبر میں، اپنے رعونت میں، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ طاقت کے ذریعے ہم سب کچھ تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا ایک پیغام گیا ہے، اور اس میں سب سے بڑا دیکھیں جی، امریکہ ویتنام میں بھی جنگ ہارا تھا، کمبوڈیا میں بھی، لیکن جو اس وقت ان کی بےزتی ہوئی ہے، جو ہیومیلیشن ہوئی ہے، اور جس طریقے سے آپ نے دیکھی ہوگی جنرل کرس ڈونوو کی کل کی جو فوٹو آ رہی ہے، اکیلا ایک بندہ جا رہا ہے رات کے اندھیرے میں، ہی از اے گوسٹلی فگر، ایک ہاتھ میں وہ بندوق ہے اور سر نیچے کر کے، اور اپنے آخری امریکی جو C-17 جہاز میں گیا ہے، ٹرانسپورٹ پلین میں۔ تو یہ ایک ان کے لیے ایک سبق ہے کہ ان کا خیال تھا کہ پوری اس نقشہ تبدیل کریں گے، یا پانچا تو کر دیا مشرقی وسطیٰ کا، مسلم دنیا کا، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی۔ تو ایک کریڈیبلٹی بہت بڑا گیپ آ گیا ان کا، اور آپ نے دیکھا کہ ابھی بھی ان کے پرابلم شروع ہو گئے فرانس اور برٹن کے ساتھ کہ کس کی وجہ سے کیا غلطی ہوئی۔ اور اصلی بات جو ہے اس کے نتائج جو ہوں گے امریکی سیاست میں، ادھر تو ایک خانہ جنگی والا سما ہو گیا امریکہ میں، ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کے درمیان، اور بائیڈن کے پیچھے پڑ گئے ہیں رائٹ ونگ ریپبلکنز، اور وہ کہہ رہے ہیں اس نے بےزتی بھی کرائی، ہو لاسٹ افغانستان، اور اگلا الیکشن میرے خیال میں انہوں نے ہینڈ اوور کر دیا بائیڈن نے ریپبلکنز کو، اور شاید ٹرمپ اگر صحت اچھی ہو تو 2024 میں واپس آ سکتا ہے ایز پریزیڈنٹ۔ سینیٹر مشاہد صاحب، جس کریڈیبلٹی گیپ کی آپ نے بات کی، تو اس ویکیوم کو اب کون سے ممالک فل کریں گے؟ دیکھیں جی، وہ ریجنل ممالک ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آج چائنیز ایمبیسڈر پھر ملا ہے افغان طالبان لیڈرشپ میں، چائنا، رشیا، ایران اور پاکستان تو ہمارا ہے ہی کلیدی کردار، وی آر نیکسٹ ڈور نیبر، ہم افغانستان کے عوام کے دوست ہیں، ہم ماڈل میزبان رہے ہیں 40 سال سے، سب سے طویل عرصے کے لیے ہم نے جو ان کے ریفیوجیز تھے ان کو
ایک بڑی خوشگوار ماحول میں رکھا ہے اور رکھتے رہیں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ ہمارا ایک روایت ہے، ہماری تاریخ ہے. تو یہ 4 ممالک کا بڑا کلیدی کردار ہوگا. پلس ایک اور ملک میں ایڈ کر لوں، قطر. تو یہ جو ہے نا قطر کا بہت کلیدی کردار ہے، اور جو پیسے کی ہم بات کرتے ہیں آئی تھنک اٹ ول پلے اے کی رول. اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ یو ایس اور یو کے کی انگیجمنٹ بھی ہوگی. یو کے کا جو آرمی چیف ہے، چیف آف ڈیفنس اسٹاف سر نکولس کارٹر، جو جنرل باجوہ کا بڑا یار بھی ہے بائی دا وے، ان سے کافی ریگولر رابطہ رہتا ہے، اس نے جو بیانات دیے تھے افغان طالبان کے بارے میں، وہ تو میرے خیال میں ہمارے کسی جرنیل سے زیادہ بڑھ کے اس نے کہا کہ افغان طالبان نئے طالبان ہیں، ان کی نئی سوچ ہے، ان کے وہ ماضی کے طالبان نہیں. تو وہ ان کا ایڈوکیٹ بھی ہے. تو میرے خیال میں امریکی دوستوں کو شاید وہ قائل کرے گا کہ جناب آپ غصے میں ضرور ہیں، آپ کی جو بھی ہوا ہے، وہ کہتے ہیں نا وونڈڈ لائن، زخمی شیر بھی ہیں، لیکن ان سے بات بھی کریں اور ان سے تعاون کریں. امریکہ جو ہے جنگ کا خاتمہ ہوا ہے، جنگ ہار کے گیا ہے، خطہ نہیں چھوڑے گا. خطہ یا افغانستان ایک بہت اہم خطہ ہے. یہ جو سینٹر آف گریوٹی ہے اس وقت ورلڈ کی جیو پالیٹکس میں اور جیو اکنامکس میں، جہاں پاکستان لوکیٹڈ ہے، افغانستان، اور یہ دیکھ لیں چائنا، رشیا، ایران، افغانستان اور انڈیا. تو یہ خطہ بہت امپورٹنٹ ہے. سینیٹر مشاہد صاحب، آپ نے قطر کا ذکر کیا. قطر کی یو ایس کے ساتھ انگیجمنٹ کس لیول کی ہے؟ پیس پروسیس میں ایک کلیدی کردار قطر نے ادا کیا. ملا برادر قطر ایئر فورس کے جہاز پہ افغانستان باقاعدہ طور پہ پہنچے، اور صدر بائیڈن پاکستان کی اہمیت بھی اسی طرح دیکھتے ہیں. پاکستان نے بھی ایک کلیدی کردار ادا کیا، اور قطر، دونوں کو ایکول ویٹیج دے رہے ہیں صدر بائیڈن یا نہیں؟ میرے خیال میں پاکستان کی اہمیت تو قطر سے بہت زیادہ ہے، لیکن قطر نے جو کروشل ادا کیا رول کہ قطر اڈا ہے امریکہ کے سب سے بڑے بیس کا، العدید ایئر بیس. قطر ان کا بیس ہے سینٹرل کمانڈ کے لیے، جو سارا اس خطے میں جو 22 امریکن بیسز ہیں اس خطے میں، ان کو وہ کنٹرول کرتا ہے. اور قطر وہ ملک ہے جس نے میزبانی کی ہے دوحہ میں پیس ٹاکس کی. اور سب سے بڑی بات ہے 25 افغان طالبان فیملیز لیڈرز کی وہ قطر میں رہتی ہیں، خود بھی رہتے ہیں، اور ان کا روٹی پانی کا خرچہ سارا قطر نے کیا ہے. تو قطر کے پاس بہت امیر ملک ہے، فنڈنگ بھی کرتا ہے. اور قطر آپ یہ نہ بھولیں کہ ان کی پالیسی بڑے مزدار ہے، اسرائیل سے بھی دوستی ہے اور ان کی حزب اللہ سے بھی دوستی ہے. اور ابھی حماس کا جو جنگ ہوئی اسرائیل کے ساتھ، جو ریکنسٹرکشن ہونی ہے غزہ میں، اس کا سارا پیسہ قطر دے رہا ہے بائی دا وے. تو آپ دیکھیں قطر کا میں سمجھتا ہوں بڑا کلیدی کردار ہوگا ریکنسٹرکشن میں. اور لکیلی پاکستان، قطر اور ترکی ایک پیج پر ہیں، ہماری بڑی قربت بھی ہے. آپ نے بہت انٹرسٹنگ بات بتائی کہ صدر جو بائیڈن نے قطر کے امیر کو فون بھی کیا، اور جتنا کلیدی کردار پاکستان کا ہے، پاکستان ایویکویشن میں بھی مدد کر رہا ہے یو ایس ٹروپس کو، الائڈ ٹروپس کو. تو پرائم منسٹر سے کال کب تک ایکسپیکٹڈ ہے صدر جو بائیڈن کی؟ دیکھیے 20 اگست کو انہوں نے پریزیڈنٹ بائیڈن نے خود پرسنلی کال کی شیخ تمیم جو نوجوان امیر ہیں اس وقت قطر کے، کہ آپ کا میں بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں امریکہ کی طرف سے کہ آپ نے بڑی طویل عرصے کے لیے جو افغانستان میں پیس پروسیسز میں بڑی مدد کی. تو اس سے زیادہ مدد تو پاکستان کا کلیدی کردار تھا. لیکن کوئی ہچکچاہٹ ہے، ان کے ٹیلی فونز آتے ہیں، مثلا جنرل باجوہ کو فون کر رہا ہے امریکن فارن منسٹر جو بلنکن ہے، اور جنرل باجوہ نے ان کو کہا کہ جناب آپ مجھے تو فون کر رہے ہیں تو اپنے ہم منصب سے بھی بات کر لیں گے پاکستان کے فارن منسٹر. تو پھر بلنکن نے پاکستان فارن منسٹر کو بھی کال کیا. ٹھیک ہے جنرل آسٹن بھی کال کرتے ہیں، وہ جنرل باجوہ سے بات کرتا ہے. لیکن کچھ ہچکچاہٹ لگتی ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ سپٹمبر میں وہ ایک مووی بھی تھی کم سپٹمبر، آپ کو یاد ہوگا، اپنے مشہور، اس کی میوزک بھی بڑی تھی. تو سپٹمبر میں ایک کال آئے گی پریزیڈنٹ بائیڈن کی ہمارے پرائم منسٹر کو. لیکن ہمیں بھی کوئی منتیں نہیں کرنی چاہیے، ہمیں کوئی بھاگنا نہیں چاہیے کال کی خاطر، اور کال کو ایشو نہیں بنانا چاہیے. ہماری اپنی اہمیت ہے، امریکہ آپ پر ڈیپینڈنٹ بھی ہے، ہمیں اسٹریٹجک اسپیس بھی ملی ہے. They will come to you sooner or later. نظریہ ضرور کرے. یہی وہی امریکہ ہے جو میاں نواز شریف صاحب کو 5 دفعہ انہوں نے کال کی تھی جب ان کو ضرورت تھی کہ ایٹمی دھماکہ نہ کریں، پھر بھی ہم نے کیا اس وقت. تو آپ دیکھ لیں وہ جب ضرورت پڑتی ہے تو وہ ہر کام کریں گے امریکہ، یہ فکر نہ کریں. سینیٹر مشاہد صاحب، آپ نے ذکر کیا کہ قطر ریکنسٹرکشن میں کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے، تعلقات بھی بتائے، لیکن اس وقت تو یو این سینکشنز اپنی جگہ موجود ہیں. ایک تو یو این سینکشنز ہٹانے کے لیے کیا کام پاکستان اس حوالے سے کوئی ڈپلومیٹک انیشیٹو لے رہا ہے؟ اس حوالے سے کوئی آپ کو آگاہی ہوئی ہے؟ کوئی گورنمنٹ نے بتایا ہے، اسٹینڈنگ کمیٹی کو بتایا ہے؟ کل آپ ایک اور میٹنگ میں تھے جنرل باجوہ جی ایچ کیو میں جو بریفنگ ہوئی، اس حوالے سے کیا سینیریو بنتا آپ دیکھ رہے ہیں؟ سینکشنز کب ہٹیں گی؟ اور جو اکنامک سکویز ہے، امریکہ نے $9 بلین فریز کر دیا، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک کی فنڈنگ رکی ہوئی ہے، بائیلیٹرل فنڈنگ رکی ہوئی ہے. 1 سپٹمبر کو اگر تنخواہیں دینی ہے جن لوگوں کو افغان طالبان نے، وہ کس طرح سے اسٹرکچر چلے گا سارا؟
پہلی تو بات ہے کہ یہ جو ایشو ہے $2 بلین تو طالبان کا اپنا انکم تھی پچھلے کئی سالوں سے، جس میں ڈرگز اور نارکوٹکس اور مائننگ کی وجہ سے، تو وہ کافی اپنے ایز اے ریزسٹنس موومنٹ وہ خود کفیل تھے، اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ قطر نے بھی ان کی لیڈرشپ کو پیسہ دیا ہے کافی. تو اس حوالے سے آپ یہ بھی نہ بھولیں کہ یہ جو اس کو پریزنٹ سچویشن میں چائنا اور رشیا بڑا لیڈ رول ادا کریں گے ان میں. اس کو یہ سینکشنز کے حوالے سے بھی یو این میں وہ سیکورٹی کاؤنسل کے ممبر ہیں، اور وہ مجھے لگ رہا ہے کہ ایک کنسورشیم بننے والا ہے جس میں قطر، چائنا، رشیا، اور کوشش ہوگی دو ممالک جو اس کو ریلیونٹ نہیں ہے، مزے کی بات ہے جو ماضی میں بڑے ریلیونٹ تھے، سعودی عربیہ اور یو اے ای، ان کا بھی کردار ہوگا، اور پاکستان ول بی دا کامن لنک بٹوین آل دیز کنٹریز کہ، اور اس میں امریکنز اور یورپین یونین بھی شامل ہو جائیں گے کہ آپ اس کو آگے لے کے چلیں، کیونکہ ان کے انٹرسٹ ہیں اس میں. اور افغان طالبان کو تو لیجیٹیمیسی امریکنز نے دی ہے، امریکنز نے ان سے ڈیل بھی کی ہے، ایگریمنٹ سائن کیا ہے، سی آئی اے سے ان کے ڈائریکٹلی تعلقات ہیں، تو امریکہ ان کو اس طرح نہیں ہے، وہ ان کے لیے سابق دہشت گرد ہوں گے. اب تو ان کے آلموسٹ ورکنگ ریلیشن شپ بڑی اچھی بن گئی ہے افغان طالبان کی، اور آپ نے دیکھا کہ جب ایئرپورٹ پر کنٹرول تھا کل تک کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا ناخوشگوار افغان طالبان کا اور امریکی فوج کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں راستہ نکل آئے گا، کیونکہ وہ کوئی انٹرنیشنل کمیونٹی ہو یا ریجن ہو، وہ نہیں چاہتا کہ افغانستان میں وہی حالات ہوں کہ اٹ سلپس بیک ٹو 1996 کے حالات میں، جب ایک اڈا بن گیا تھا دہشت گردی کا، اٹ واز اے فری فار آل، اور اس کے نتائج امریکہ کو بھی بھگتنے پڑے، اور پاکستان نے تو سب سے زیادہ قربانیاں دی اس سلسلے میں، اور سب سے زیادہ مشکلات ہمیں آئی افغانستان کے عوام کے بعد. تو افغانستان کے عوام بھی چاہتے ہیں اس وقت کہ کوئی بہتر اور روشن مستقبل ہو. تو اس حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ راستہ نکل آئے گا، جو کی پلیئرز ہیں وہ اس وقت آن بورڈ ہیں. رائٹ، سینیٹر مشاہد صاحب، آپ نے پاکستان کے کردار کی بات کی. ماضی میں بھی ہم نے دیکھا جو پاکستان کا ایک افغانستان کے حوالے سے پچھلے 40 سال میں کلیدی کردار رہا ہے، آئی آف دا اسٹارم پہ ہم اکثر اوقات رہے ہیں. یورپین یونین یہ کوشش کر رہی ہے اور یو این کہہ رہا ہے کہ تقریباً 5 لاکھ افغان مہاجرین ایکسپیکٹڈ ہیں. تو یورپین یونین کے ممالک پاکستان سے کیا یہ تو نہیں کہہ رہے یا یہ ڈیمانڈ تو نہیں آ رہی کہ جی میجورٹی کو آپ اپنے پاس رکھیں اور جو مہاجرین کی سیٹلمنٹ کے پیسے ہیں ڈالرز، یوروز، وہ ہم آپ کو دیں گے، اور اس کے پاکستان پہ بھی کوئی اثرات آ سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، اس میں مغرب کا بڑا افسوسناک ایٹیٹیوڈ ہے، بڑا غیر منصفانہ ہے، اور اس میں انسانی ہمدردی شامل نہیں. آپ کو پتا ہے جو سیرین ریفیوجیز گئے تھے یورپین ممالک میں، انہوں نے ان سے پیسے لیے تھے کہ اپنی گھڑیاں تک لے لی تھی، جیولری لے لی تھی سلوواکیہ اور دوسرے ممالک میں، کہ آپ ہمارے گھر آئے تو ہمارے استعمال کیے. اور ہم دیکھیں، ہم UNHCR بھی نہیں تو ہم میزبانی کرتے ہیں. یہ ضرور ہوگا کہ کوئی فائنینشیل ارینجمنٹ کریں گے، وہ چاہیں گے کوئی ریفیوجیز نہ آئے، لیکن اللہ تعالیٰ کے شکر سے یہ اشرف صاحب ابھی تک جو ورسٹ کیس سیناریو تھا کہ خانہ جنگی ہوگی، ادھر پناہ گزیر آئیں گے، ماس ایکسیڈس ہوگا، وہ ابھی تک نہیں ہوا. اور اس میں مجھے خوشی ہے کہ پاکستانی سسٹم میں بھی ہو، خاص طور پہ جو پاکستان کا فوجی ہائی کمانڈ ہے یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہہ رہے ہیں، ان میں بھی میں نے کل جو بریفنگ ہوئی بڑی اسٹریٹجک کلیئرٹی دیکھی ہے کہ ان کی پازیٹیو ہے، اور ایک اسٹریٹجک شفٹ بھی ہے کہ وہ ماضی کی غلطیاں نہیں دہرا رہے. اور یہ کریڈٹ جاتا ہے جنرل باجوہ کو کہ بڑے مشکل ہوتا ہے فوج کی پالیسی غلط لائن بھی ہونا، غلطی بھی ہو، تسلیم بھی کریں اور اس کو تبدیل بھی کریں. تو انہوں نے تسلیم بھی کیا اور تبدیل بھی کیا کہ افغانستان میں ہماری پالیسی غلط تھی، اسٹریٹجک ڈیپتھ غلط تھا، ہم نے اپنے فیورٹس کی پالیسی بنائی وہ غلط تھا، آل آؤٹ سپورٹ کرنا طالبان کو غلط تھا، اب آؤٹ ریچ براڈر جا رہی ہے. تو آئی تھنک ہم نے بھی سبق سیکھا ہے، مجھے امید ہے کہ افغان قیادت بھی سبق سیکھے گی، اور انٹرنیشنل کمیونٹی پر ہم باور کرائیں گے جناب کہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے. گند آپ نے کیا 20 سالوں میں، مدر آف آل بامز 2.5 کھرب ڈالر لوز کیے، اور 2.5 لاکھ افغان بچے اور بچیاں شہید ہوئی. کل جو واقعہ ہوا ہے کابل میں شہر میں کہ ایک ڈرون سے ایک پوری فیملی وائپ آؤٹ ہوگی جس میں 6 بچے بھی تھے، تو یہ ظلم ہے. وہ تو شکر کریں کہ افغان طالبان نے ابھی ان سے معاوضہ نہیں مانگا کہ آپ نے جو ظلم کیے ہیں یا جنگی جرائم کیے ہیں اس کی وار ریپریشنز دیں. کوئی اور ہوتا تو ان کو انٹرنیشنل کورٹ لے جاتا. سینیٹر مشاہد صاحب، آپ نے جس ڈرون سٹرائک کا ذکر کیا، اس ڈرون سٹرائک سے امریکہ نے میسج کیا دیا ہے؟ آپ نے ابھی کہا کہ امریکہ خطے سے نہیں جائے گا، تو یہاں پہ اپنی پریزنس کس طرح سے رکھے گا؟ جو داعش کی تھریٹ ہے جس کے خلاف صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وی ول ہنٹ دیم ڈاؤن، تو یہ کہاں ہنٹ ڈاؤن کریں گے؟ افغانستان میں ہوگا یا باقی ایکسپینڈ بھی ہو سکتی ہے ہنٹنگ آف داعش؟ دیکھیں جی، امریکہ یہ جو 2 سٹرائکس کی ہیں طالبان کی موجودگی میں اور جب ان کی فوج موجود تھی، وہ ایک میسج تھا کہ یہ نئے رولز بدلنے میں کہ ہم اس خطے میں موجود ہیں،
ہم فزیکلی افغانستان میں موجود نہیں، لیکن جو کیا کہتا ہے اوور دا ہورائزن، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ 22 ان کے اڈے ہیں اس خطے میں، آپ کو پتا ہے اردن، یو اے ای، سعودی عربیہ، قطر، اور اچھی بات ہے کہ ہم نے اڈے نہیں دیے ان کو، نہ ان کی پریزنس کو ہم ایکسیپٹ کریں گے، کیونکہ پاکستان پبلک اوپینین ایکسیپٹ نہیں کرتا، اور اس میں پرائم منسٹر نے بھی کلیئر اسٹینڈ لیا اور اپوزیشن نے بھی. تو اس حوالے سے یہ بیسکلی کہنا چاہتے ہیں طالبان کو کہ ہم موجود ہیں اور جب چاہیں جس کو چاہیں ہم اسٹرائک کر سکتے ہیں. تو ایک انفارمل رول دا گیم ڈیولپ ہو رہے ہیں ان کے درمیان. تو میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کو بھی ایک میسج گیا، اور یہ داعش جو ہے وہ تو ان کا مشترکہ دشمن ہے، اور وہ طالبان کا بھی دشمن ہے اور امریکہ کا بھی اور خطے میں ممالک کا بھی، جتنے بھی ممالک ہیں بشمول پاکستان، ایران، چائنا اور رشیا، تو وہ سب کی اس میں کنسنسس ہے. سینیٹر مشاہد صاحب، پنشیر ویلی، افغان طالبان ورسز پنشیر ویلی، احمد شاہ مسعود اور اب احمد مسعود اور ان کے حامی، اس سچویشن کو آپ کیسے ایوالو ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ مجھے یاد ہے کہ مجھے انوائٹ کیا تھا 10 سال پہلے، اس کو وزیر خارجہ تھے ڈاکٹر عبداللہ، میں گیا تھا ادھر پنشیر ویلی، میرے ساتھ وہ حمید ہارون صاحب اور مریانہ بابر صاحب ابھی تھی، ہم ایز اے جرنلسٹ 3 دن کے لیے ہم گیسٹ تھے عبداللہ کا. کمال کی جگہ ہے، جب امن آئے گا تو میں آپ کو بھی ریکمینڈ کروں گا ضرور جائیں. اور دریا تھا اور ویلی کے درمیان پہاڑ تھے، وہاں رہے تھے ان کے گھر میں ڈاکٹر عبداللہ کے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ پنشیر ویلی کا جو قصہ ہے، یہ اگر طالبان دانش مندی سے یہ سلسلہ کریں، کیونکہ اس وقت انٹرنیشنل سپورٹ نہیں. ماضی میں ہندوستان کرتا تھا، اب ہندوستان کے لیے بھی مشکلات ہوں گے، کیونکہ ہندوستان کرتا تھا سپورٹ تھرو تاجکستان. اب پیوٹن جو ہے رشین لیڈر، اس نے واضح فیصلہ کیا ہے کہ طالبان کو سپورٹ کرے گا، وہ نہیں ٹالریٹ کرے گا کہ طالبان کے خلاف کوئی مزاحمت کھڑی ہو وسطی ایشیا کے ممالک میں. تو اس قسم کی مزاحمت نہیں ہوگی، اور میں امید رکھتا ہوں کہ پاکستان کا بھی اب اثر رسوخ ہے ناردرن الائنس کے ساتھ، جو ماضی کا ناردرن الائنس تھا تاجکس کے ساتھ. ان کا احمد ولی مسعود تو پاکستان میں موجود تھا، ان کا بیٹا بھی پاکستان آیا. وہ تو چاہتے ہیں کہ اسلام آباد میں شیخ شارع احمد شاہ مسعود ہو، شاید وہ بن بھی جائے، اچھی بات ہوگی. تو میرے خیال میں سب نے سبق سیکھا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس ریزسٹنس میں زیادہ جان ہوگی. زیادہ ریزسٹنس ہے جو افغانستان کے عوام ہے، جو نئی مڈل کلاس بنی ہے، جو افغانستان 20 سال میں پیدا ہوا ہے، جس میں خواتین کی تعلیم، مڈل کلاس، سول سوسائٹی، میڈیا، ان کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے افغان طالبان کا، اور کیا ان کے ساتھ ان کو وہ آزادیاں دیتے ہیں جو آزادی ان کو موجود تھی پچھلے چند سالوں سے. اچھا، آپ نے کہا کہ بھارت نے اپنا رویہ تبدیل کیا ہے. اطلاعات آئی ہیں کہ قطر میں بھارتی سفیر کی جو قطر میں افغان طالبان کا وفد ہے اس سے ملاقات ہوئی ہے. تو بھارت آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اسپوائلر کا رول اب ادا کرنے کی پوزیشن میں ہے افغانستان میں؟ ابھی لمیٹڈ ہے، لیکن بھارت کو بہت بڑا لاس ہوا ہے. ان کا اڈا ختم ہو گیا افغانستان میں. بندے بھی انہوں نے انسٹال کیے تھے، یہ جو تھے امر اللہ، صالح بہرا، محب بہرا، یہ انہی کے بندے تھے. این ڈی ایس ایک ذیلی تنظیم تھی را کی، اور وہ پاکستان دشمن تھا. اور آپ نے دیکھا ہوگا وہ ڈوسیہ دیا تھا فارن منسٹر نے بھی کہ 66 ٹریننگ کیمپ تھے افغانستان کے اندر پاکستان کے خلاف جو را چلا رہا تھا، وہ تو ختم ہو گیا. لیکن اب دیکھیں نا، مودی کی از آن دا بیک فوٹ. اس کی پاپولیرٹی ریٹنگ 24%. کووڈ، معیشت، پھر چائنا نے ان کو مارا ہے، اور وہ یہ ہندوستان میں تو صفحہ ماتم ہے. وہ تو کہتے ہیں یہ زیرو سم گیم ہے پاکستان کے حوالے سے، ہم ہار گئے، پاکستان جیت گیا. حالانکہ ہم نے کوئی ایسی وکٹری نہیں ہم کلیم کر رہے، کیونکہ یہ تو افغانستان کا اپنا ایشو ہے اور کوئی وکٹر ابھی تک کوئی نہیں ہے اس میں. لیکن ہندوستان سمجھ رہا ہے ان کی شکست ہوئی ہے، پسپائی ہوئی ہے. تو ہندوستان میرے خیال میں ہو سکتا ہے پاکستان کے ساتھ بھی کوئی بات کرے، اور انہوں نے پاکستان کو انیشیٹو لیا تھا. ان کے ڈی جی ایم او نے ہمارے کاؤنٹر پارٹ کو کہا کہ جی ہم سیز فائر کرنا چاہتے ہیں، ہم انڈرسٹینڈنگ کرنا چاہتے ہیں، ہم پاکستان سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں. تو مودی از کیپیبل آف اے یو ٹرن، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید پاکستان کے ساتھ وہ تعلقات تھوڑی جو موجودہ صورتحال کی وجہ سے ٹیکٹیکل بھی وہ پیچھے ہٹے ہیں، وہ بات کرے. کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ جو امریکن پر انحصار تھا اس کی بڑی تنقید ہوئی ہے. اینڈ امریکہ اور بھارت دونوں سمجھتے ہیں کہ وہ اس راؤنڈ میں وہ جنگ ہار گئے ہیں، جو بھی جنگ تھی، سیاسی یا فوجی جنگ. تو بھارت اپنی پوزیشن کو ریٹریو کرنے کے لیے جو آج انہوں نے کیا ہے دوحہ میں، وہ شاید پاکستان کے ساتھ بھی اپنا ایک سٹیپ فارورڈ لے. سینیٹر مشاہد حسین صاحب، آپ نے ذکر کیا 66 ٹریننگ کیمپ، اس میں جو لوگ ٹریننگ کر رہے تھے، اب کتنے دہشت گرد گروپ ہیں جو افغانستان میں، جو افغان طالبان کے ساتھ کام شاید نہ کرنا چاہیں؟ اس حوالے سے آپ کمپلیکسٹی دیکھ رہے ہیں سچویشن میں، اور اکراس دا بارڈر آئے دن ہمیں خبریں آ رہی ہوتی ہیں کہ پاکستانی ٹروپس پہ فائرنگ بھی دہشت گرد کر رہے ہیں. کوئی تعداد ہے ان کی، اور ان پہ کنٹرول کیسے کیا جائے گا؟ یہ تعداد ہے جی. یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی رپورٹ آئی تھی 26 جولائی کو، 22 صفحے کی رپورٹ ہے، انٹرنیٹ میں موجود ہے. 12,000 بیرونی دہشت گرد ہیں.
6000 یا 6500 پاکستان دشمن ہے ٹی ٹی پی کے، پھر ہے کوئی 3000 داعش کے، جسے وہ کہتے ہیں اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ سیریا خورستان پروونس، میننگ کہ انڈیا، پاکستان، ایران، افغانستان، یہ ریجن ہے ان کا آئسس کا. پھر القاعدہ ہے کوئی 1500، پھر ہے ای ٹی آئی ایم ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ کو 700-800 ہیں جو چین دشمن ہیں، پھر ہے جی اسلامک موومنٹ آف ازبیکستان جو ازبیکستان دشمن ہے، پھر کچھ چیچن بھی ہیں، ان کا بھی رول ہے، ان کی تنظیم ہے جو روس کے خلاف ہے. تو مجموعی طور پر 12000 بنتے ہیں، اور یہ اب فری لانسر ہیں. تو وہ جو ان کا کسی پر کنٹرول نہیں ہے. کچھ کے تعلقات ہیں افغان طالبان کے ساتھ، ٹی ٹی پی کے تو تعلقات ہیں، اور ان کے لیے کوئی منصوبہ بھی بن رہا ہے. شاید کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عام معافی دی جائے، لیکن اس شرط میں ٹی ٹی پی کو گھر واپسی ہوگی کہ اگر وہ تسلیم کرے پاکستان کا آئین، پاکستان کے قوانین، اور ہتھیار پھینک دیں. اور اسلام میں بھی توبہ کی گنجائش تو ہے نا، اگر آپ کہیں کہ وہ کام نہیں کریں گے جو ماضی میں کیا تو آپ کو توبہ مل سکتی ہے. تو اس کے لیے کوئی کام ہو رہا ہے، تو لیٹس سی. اور اس میں ان کا رویہ افغان طالبان کا بھی، اور پھر پاکستان سے کیا مذاکرات ہوتے ہیں. لیکن پاکستان نے کنوے کر دیا افغان طالبان کو کہ یہ ریڈ لائن ہے، یہ ان ایکسیپٹیبل ہے، اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے. اور یہی بات چائنا نے کنوے کی ہے، یہی بات روس نے کی ہے، یہی بات ایران نے کی ہے. تو اگر ہمارا مشترکہ اور مضبوط موقف رہے گا تو مجھے امید ہے کہ اس میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں دہشت گردی کو مقابلہ کرنے میں. سینیٹر مشاہد حسین صاحب، افغان طالبان کی حکومت آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے، کب تک بن جائے گی، اور کیا پاکستان ان پہلے ممالک میں سے ہوگا جو افغان طالبان کی رجیم کو ایکسیپٹ کرے گا، یا اس دفعہ ہم ذرا دیکھیں گے کہ باقی انٹرنیشنلی کون ایکسیپٹ کرتا ہے اور اس کے بعد کوئی قدم اٹھائیں گے؟ دیکھیں اس وقت جو ہم کوئی جلدی میں نہیں رکھنا ہے اس کا، اٹس ویٹ اینڈ سی. ہم بات کریں، ہو سکتا ہے چین روس آپ سے پہلے سٹیپ لے لے یا قطر لے لے، لیکن جو بھی ہے وہ ہم نے کہا کہ مشترکہ ہمارا موقف ہوگا، جوائنٹ اسٹریٹجی ہوگی، مل جل کے کریں گے. اچھی بات ہے. پچھلی دفعہ جلد بازی میں ہوا تھا تو وہ ٹھیک نہیں ہوا تھا، اور اس میں صرف 3 ممالک نے کیا تھا، پاکستان، سعودی عربیہ، یو اے ای، اور ہم تناع ہو گئے تھے اس ایشو پر. تو اس دفعہ وہ مختلف پہلو ہے. اور یہ بھی نے بولا کہ افغان طالبان کا بھی بڑا تجربہ ہے سفارتکاری میں بھی، مذاکرات میں بھی، اور بات چیت میں بھی، تو وہ بھی اپنا کر رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ پہلے اسٹیج ہوگا حکومت کا بننا، پھر حکومت کی کمپوزیشن میں کون لوگ ہوں گے، کیا ایکسیپٹیبلٹی افغان عوام کو یا ریجن کو انٹرنیشنلی ہے، اور پھر نیکسٹ اسٹیپ اس کے بعد ہوگا ریکگنیشن. ریکگنیشن تو آپ حکومت کی کرتے ہیں نا، ایک سسٹم کی کرتے ہیں، اور بھی سسٹم بنا میرے خیال میں ستمبر کے فرسٹ ویک میں ہو جائے گا. سینیٹر مشاہد حسین صاحب، بہت شکریہ پروگرام سیگمنٹ میں شرکت کرنے کا. ناظرین، یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے، اور وقفے کے بعد بات کریں گے کہ امریکہ وہاں سے گیا ہے، کیا کچھ چھوڑ کے گیا ہے، اور آگے افغانستان میں امن کیسے قائم ہوگا، اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج چیف آف دا آرمی سٹاف سے جرمن فارن منسٹر کی ملاقات ہوئی. اس ملاقات میں کیا چیزیں بات چیت ہوئی وہ آپ سے بتاتے ہیں. پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز اعوان صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ جنرل اعجاز اعوان صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا. یو ایس کانگریس مین جم بینک نے کہا ہے کہ طالبان کے پاس $85 بلین کا ایکوپمنٹ امریکنز پیچھے چھوڑ گئے. اس ایکوپمنٹ کا کیا استعمال کر سکیں گے افغان، بلکہ کیا وہ سن لیتے ہیں، پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں. The Taliban now has access to over $85 billion worth of American military equipment. That includes 75,000 vehicles, over 200 airplanes and helicopters, over 600,000 small arms and light weapons. The Taliban now has more Black Hawk helicopters than 85% of the countries in the world. But they don't just have weapons. They also have night vision goggles, body armor. Taliban now has biometric devices, which have the fingerprints, eye scans, and the biographical information of the Afghans who helped us over the last 20 years. جی جنرل اعجاز اعوان صاحب، آپ نے یہ سنا، اس سارے ایکوپمنٹ کا کوئی استعمال ہو سکے گا؟ کیونکہ کچھ اطلاعات آ رہی ہیں کہ کافی سارا ایکوپمنٹ ناکارہ کر گئے امریکنز. جی تھینک یو ویری مچ ارشد. میرے خیال میں یہ جو نائٹ ویژن گوگلز اور سمال آرمز کا ایمونیشن اور وہیکلز ہیں، یہ تو پہلے بھی افغانستان میں کمی نہیں تھی، اور انہوں نے 20 برس انہی چیزوں کے ساتھ آکیوپیشن فورسز کو ریزسٹ کیا ہے.
تو وہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اب رہے ایئر کرافٹ وہ اولڈ ونٹیج کے ہیں, اور بلیک ہاکس کی جو بات کر رہے ہیں, ان جانے کے بعد جس دن افغان نیشنل آرمی نے کولیپس کیا یا ریزسٹ نہیں کیا, تو آخری 17 ڈیز میں امریکنز نے اس میں سے جو سینسٹیو اکوپمنٹ تھا ان بلیک ہاکس میں سے اور ایئر کرافٹ میں سے, اس کو ریموو کر دیا اور ان کو ناکارہ بنایا ہے. اب یہ اس ٹیکنالوجی کے بغیر اور لوجسٹک سپورٹ کے بغیر بیٹل وردینس ان کی نہیں رہی, لہذا یہ کوئی ریجن کو ایسی تھریٹ پوز نہیں کرتے, اور ملک کے اندر ان کا ویسے ہی ہولڈ ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس اکوپمنٹ سے کوئی سی چینج آ رہی ہے یا ریجنل کنٹریز کے لیے کوئی بڑی تھریٹ پیدا ہو سکتی ہے. یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ اینٹنی نے بھی کہا ہے کہ اب یو ایس مشن جو ہے افغانستان میں وہ فوجی سے زیادہ سفارتی ہوگا. کیا کہا انہوں نے, آئیے دیکھتے ہیں. Now, U.S. military flights have ended, and our troops have departed Afghanistan. A new chapter of America's engagement with Afghanistan has begun. It's one in which we will lead with our diplomacy. The military mission is over. A new diplomatic mission has begun. جی جنرل اعجاز امان صاحب نے سنا ایک نیا ڈپلومیٹک مشن امریکہ شروع کر رہا ہے افغان طالبان کے ساتھ. یہ کس قسم کے سفارتی تعلقات آپ دیکھ رہے ہیں؟ افغان حکومت کی ریکگنیشن, یو این سینکشن لسٹ سے ہٹانا, یہ سب اس میں شامل ہوگا؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ اس وقت بہت بڑا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے دونوں کے درمیان. طالبان ان کو ٹرسٹ نہیں کریں گے اور وہ طالبان کو ٹرسٹ کرنے میں بڑا وقت لیں گے. لیکن یہ بھی ایک ریئلٹی ہے کہ جو ہارڈ پار تھی وہ ڈیفیٹ ہو گئی ہے, اور ہارڈ پار سے جو وہ تبدیلی افغانستان میں لانا چاہتے تھے اس میں ان کو ناکامی ہوئی ہے. اب وہ سافٹ پار کے ذریعے آنا چاہتے ہیں, اور اس کے لیے سکوپ بھی ہے, اور شاید اسی انگیجمنٹ کی وہ بات کر رہے ہیں, لیکن اس کی قیمت انہیں ادا کرنی پڑے گی, اور وہ دو صورتوں میں ہے. ایک یہ ہے کہ جو انہوں نے 250,000 2.5 لاکھ کے قریب بے گناہ افغان شہید کیے ہیں, ایک ان کی کمپنسیشن ہے. جو انفراسٹرکچر ڈسٹرائے کیا ہے اس کا ریکنسٹرکشن کا رول ہے, اور جو ایسٹ فریز کیے ہوئے ہیں ان ایسٹس کو اویلیبل کرنا ہوگا افغان رجیم کو. اگر وہ یہ رول ادا کرنے کو تیار ہیں تو ابھی ایک پروگرام میں 1 گھنٹہ پہلے سہیل شاہین صاحب سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے بڑی مزیدار باتیں 3 کہیں. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں امریکہ کے ساتھ تعلقات قائم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ہم اس کو غور سے دیکھیں گے. انہوں نے کہا ہم برج ہیں ریجنل کنیکٹیوٹی کے لیے, ہم اپنے انٹرنل ریسورسز پر ڈیپینڈ کریں گے. ان کا اشارہ تھا اپنے منرل ویلتھ کی طرف. اور تیسرا انہوں نے کہا کہ ریجنل انٹر ڈیپینڈنس پہ ہم یقین کرتے ہیں, اور ہم چاہیں گے کہ ریجنل کنٹریز اس ویکیوم کو فل کریں جو کریٹ کر دیا گیا ہے. تو یہ بڑا ایک اہم سٹیٹمنٹ ہے. بڑی اس میں مجھے ویژن نظر آئی کہ اگر اسٹریٹجک کنٹریز کے وہ اپنے لنکیجز اور انٹر ڈیپینڈنس پہ بھی یقین رکھتے ہیں, اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا امن ریجن کے ساتھ اور ریجنل کنٹریز کا امن ہمارے افغان امن سے مشروط ہے, اور اس کے لیے ہم ہر طرح کا تعاون کرنے کو تیار ہیں. اگر یہ ریئلائزیشن ہے ان میں اور اتنا کنسٹرکٹیو رول وہ پلے کرنے کو تیار ہیں, تو میں سمجھتا ہوں ریجنل کنٹریز کا ایک بڑا بنیادی رول ہے کہ جو ویکیوم امریکہ نے کریٹ کیا ہے اسٹریٹجک اور معاشی ویکیوم, اس کو یہ 6 نیبرنگ کنٹریز جن کے بارڈر شیئر ہوتے ہیں وہ فل کرنے کی اہلیت بھی رکھتے ہیں, اور ایک مورل ریسپانسبلٹی بھی ہے, کیونکہ ان کا اپنا امن پرامن افغانستان سے مشروط ہے. تو میرے خیال میں آنے والے دنوں میں ریجنل کنٹریز کا رول بہت اہم ہوتا جا رہا ہے. ریجنل کنٹریز اور انٹرنیشنل کنٹریز کا بھی آج جرمن فارن منسٹر اسلام آباد آئے ہوئے تھے. پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات, فارن منسٹر سے ملاقات, چیف آف دا آرمی سٹاف سے ملاقات, اور اس ملاقات میں ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ فیض حمید موجود تھے, ڈی جی آئی ایس پی آر موجود تھے, ڈی جی ایم او موجود تھے. جو جرمن سائڈ تھی ان کی ڈیلیگیشن میں سینئر سارے افسران تھے, اور جو وہاں پہ بات چیت ہوئی اس میں ایک تو یہ تھا کہ جی افغان طالبان کے ساتھ انگیجمنٹ رکھی جائے, یعنی کہ جرمنی اور انٹرنیشنل کمیونٹی انگیجمنٹ رکھے, فائنینشیل سپورٹ دی جائے کیونکہ سینکشنز ابھی تک موجود ہیں. اگر فائنینشیل سپورٹ نہیں ہوگی تو وہاں پہ کیوس بھی پیدا ہو سکتا ہے. ٹائم دیا جائے گورنمنٹ جو اسٹیبلش ہو, اور ساتھ جو ریفیوجیز کا ایک
سوچا جا رہا ہے کہ اگر سچویشن ہوتی ہے تو جو بوجھ آئے گا وہ پاکستان اور دیگر ممالک پہ، تو اسے پریونٹ کس طرح سے کرنا ہے، روکنا کس طرح سے ہے وہ بھی، اور افغانستان کی اسٹیبلٹی اور جو پاکستان اس وقت کردار ادا کر رہا ہے ایویکویشن میں، جب یہ ساری چیزیں بات چیت ہو رہی ہے جرمن فارن منسٹر کے ساتھ، ان کی ڈیلیگیشن کے ساتھ، چیف آف دا آرمی سٹاف اپنے سینئر افسران کے ساتھ انہیں یہ ایمفسائز کر رہے ہیں، تو اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ چیلنجز کیا ہیں اور انٹرنیشنل کمیونٹی کیا ان ساری چیزوں میں مدد کرے گی افغان حکومت کی؟ ان کو مدد کرنی پڑے گی اگر وہ اس ریجن میں امن چاہتے ہیں، اور وہ بالکل ہاتھ دھو کر پیچھے نہیں ہٹنا چاہتے، اور ان کو پر فورس افغانستان کو روس اور چین کی طرف دھکیلنا نہیں چاہتے، تو انہیں ایک کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ کے لیے آگے آنا پڑے گا۔ اس میں پاکستان کا رول اس لیے بھی بنیادی ہے کہ پاکستان جو کچھ افغانستان کے ساتھ شیئر کرتا ہے، انٹرنیشنل بارڈر ہو یا 30 لاکھ ریفیوجیز ہوں یا 30 سے 35 ہزار آدمیوں کا ڈیلی کراس کرنا ہو بارڈر افغانستان کی طرف اور افغانستان سے پاکستان کی طرف، اور افغانستان کی جو انٹر ڈیپینڈنس ہے ٹریڈ کے لیے پاکستان پر، پھر جو ہمارا کلچر، لینگویج اور مذہب کی کنیکٹیوٹی ہے، ان 5-6 اعتبار سے پاکستان کا ایک بہت بنیادی انفلوئنس ہے افغانستان کے حالات میں، اور خود جو پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کیا پیس پروسیس میں، اس انفلوئنس سے اگر وہ مزید فائدہ اٹھانا چاہتا ہے ویسٹ، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک کنسٹرکٹیو رول میں اپنی اسٹریٹجک پریزنس مینٹین کریں افغانستان میں، تو پھر انہیں ریکنسٹرکشن کے رول میں آنا پڑے گا، ورنہ یہ ویکیوم روس اور چین فل کر لیں گے، ایران اور پاکستان کو بھی فل کرنا پڑے گا اپنی نیبرہڈ کی وجہ سے، اور یہ 5 کنٹریز ان کو سہارا دے کے میرے خیال میں افغانستان کو آگے لے جا سکتے ہیں۔ تو بہتر آپشن ویسٹ کے لیے یہی ہوگی کہ وہ ریکنسٹرکشن رول میں واپس آ جائیں۔ ریکنسٹرکشن رول، کافی سارے ڈالرز انہوں نے ریکنسٹرکشن آف افغانستان پہ خرچ کیے، اور پاکستان آج کی جو ملاقاتیں اس میں بھی یہی بات ہوئی کہ جی فائنینشیل چوک مت کریں آپ افغان طالبان کی حکومت کو جو فریز کیا گیا ہے۔ فائنینشیل انگیجمنٹ آپ سمجھ رہے ہیں کب تک شروع ہو جائے گی افغانستان کے ساتھ کہ وہاں پہ جو مسائل ہیں، گورننس کا سٹرکچر ہے، چل پڑے، یا کہ اس میں آپ کو کنٹرول کیوس ایک نظر آ رہا ہے کہ جناب US نے $9 بلین فریز کر دیے، IMF نے پیسے فریز کر دیے، ورلڈ بینک نے فریز کر دیے، بائیلیٹرل ایڈ رک گئی، اور آج بھی یہ جرمن فارن منسٹر کو آرمی چیف نے بھی اور فارن منسٹر نے بھی اسی حوالے سے بات چیت کی کہ فائنینشیل انگیجمنٹ رکھیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ اتنی جلدی ویسٹرن کنٹریز تیار ہو جائیں گی جو ابھی ہار کے نکلی افغانستان سے؟ میرے خیال میں اس میں کچھ وقت تو لگے گا، کیونکہ ایک تو طالبان نے ابھی اپنی حکومت بنا کے اس کا اعلان کرنا ہے، پھر کتنی انکلوسیو یہ حکومت ہے اور کس طریقے سے اس کو ریجنل کنٹریز میں کیا پذیرائی ملتی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ویسٹ آ تو جائے گا، لیکن جس طرح پہلے میں نے کہا کہ افغانوں کے دلوں میں بھی بڑا ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے جو کچھ ویسٹ اور امریکہ ان کے ساتھ کر کے گئے ہیں، اور آپ نے ایک ٹرم یوز کی ہے ڈیلیبریٹ کیوس۔ یس، ایک ڈیلیبریٹ معاشی کیوس کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ افغان حکومت کو معاشی طور پہ اس طرح بینکرپٹ کر دیا جائے کہ یہ وہ جو تقریباً ایکٹیو فوج تھی 1.5 لاکھ کے قریب، ان کو تنخواہیں نہ دے سکیں، ان کی لاجسٹک ضروریات پوری نہ کر سکیں اور حکومت کا برڈن نہ اٹھا سکیں گے، تو معاشرے میں ایک بدامنی پھیلے گی۔ لیکن یہ میرے خیال میں ریجن کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، اس لیے جیسے پہلے میں نے کہا کہ ریجنل کنٹریز کا رول اس میں بہت اہم ہے، بہت اہم ہو جائے گا، اور پاکستان کا بھی ایک کلیدی کردار ہوگا۔ جنرل جادوان صاحب کیا پروگرام کے سیگمنٹ میں شرکت کرنے کا ناظرین، یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے، اور وقفے کے بعد واشنگٹن ہمارے کورسپونڈنٹ جہاں زیب علی، ان سے پوچھیں گے کہ امریکہ میں اس وڈرال کو کس طرح دیکھا جا رہا ہے 20 سال کے بعد، وہاں کیا حالات ہیں، ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، امریکہ کا افغانستان سے انخلا مکمل ہو چکا ہے 2 دہائیوں کے بعد۔ امریکہ میں اس کو کیسے دیکھا جا رہا ہے اور امریکہ میں پاکستان کے حوالے سے کیا بات چیت ہو رہی ہے، اس حوالے سے بات کرتے ہیں جہاں زیب علی ہمارے واشنگٹن میں کورسپونڈنٹ ہیں۔ بہت شکریہ جہاں زیب ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ جو US میں اس وقت جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ پاکستان کے خلاف کافی ایکٹیو ایک لابی کام کر رہی ہے، جس میں پاکستان پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ امریکہ اور نیٹو الائیڈ فورسز کی ڈیفیٹ کا ذمہ دار شاید پاکستان ہے۔ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم کوئی کام کر رہے ہیں امریکہ میں؟ بہت شکریہ۔ اچھا شریف صاحب، بڑا اچھا سوال ہے آپ کا۔ کوئی کام نہیں ہو رہا، بڑے معذرت کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، کوئی کام نہیں ہو رہا۔ یہاں پر جو ہمارے سفیر صاحب ہے اور جتنی بھی ڈپلومیٹک کمیونٹی ہے، ان کی انگیجمنٹس نظر ہی نہیں آتی۔
آپ نے کسی کانگریس مین سے ملنا ہو تو آپ کو لابنگ فرم آپ ہائر کرنے جا رہے ہوتے ہیں. کانگریس مین سے ملنا, کسی سینیٹر سے ملنا کون سا بڑا مسئلہ ہے. اور یہاں پر معاملات یہ ہیں کہ دیکھیں اس وقت پاکستان کو ایک سیاسی قسم کی تقرری چاہیے, یعنی کہ کوئی ایسا ایمبیسڈر چاہیے جو بڑا اوپن ہو, بڑا سوشل ہو. یہ ابھی جو ہمارے سفیر صاحب ہیں یہاں پہ, ڈاکٹر اسد مجید خان صاحب, کوئی اس میں شک نہیں, بڑے زبردست قسم کے ڈپلومیٹ ہیں اور بڑے ایک کہا جائے کیریئر ڈپلومیٹ ہیں. لیکن مجھے یاد ہے جب یہاں پہ شری رحمان ہوا کرتی تھی, حسین حقانی ہوا کرتے تھے. حسین حقانی خیر کسی اور سمت میں چلے گئے, اور اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے جو لوگ یہاں پر آتے تھے جن کا سیاسی بیک گراؤنڈ ہوتا تھا. ہر وقت ہمیں پاکستان ہاؤس کے اندر, ایمبیسیز کے اندر انگیجمنٹس نظر آتی تھی, بہت زیادہ ملاقاتیں ہوتی تھی, ان کے رنگ میں کہا جائے کہ رنگا جاتا تھا. ہم نے دیکھا یہ سب ماحول, لیکن یہ ماحول پچھلے گزشتہ 8-10 سالوں سے بالکل بھی نظر نہیں آ رہا. اور یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ جب آپ ان سے انگیج ہی نہیں کرتے, جب آپ کو ان کے مطابق ڈیل نہیں کرتے, تو آپ کس طریقے سے امیج آپ اپنا بہتر کریں گے. ابھی جو اس وقت صورتحال افغانستان کی, میں کل ایک کیمپ میں گیا تھا جہاں پر افغان مہاجرین آ کر آباد ہو رہے ہیں. وہاں پر میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی, اتنی نفرت پاکستان کے خلاف کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بالکل جہاں جو یو ایس میڈیا میں آ رہا ہے, جو تھنک ٹینکس کی رپورٹ آ رہی ہے, اس میں سب میں پاکستان کو باقاعدہ طور پہ بلیم گیم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ہم بھی ایکٹیو لابی کر رہے ہیں اس حوالے سے, کوئی انگیجمنٹ تھنک ٹینکس کے ساتھ, اخبارات کے ساتھ آپ کے علم میں ہو, کیونکہ مجھے تو اخبارات دیکھ کے ابھی تک کچھ نظر نہیں آ رہا کہ پاکستان کا موقف آ رہا ہے ایفیکٹیولی. سر اپنے صحافیوں کے ساتھ کوئی انگیجمنٹ نہیں ہے. میں روزانہ یہاں پر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور آگے پیچھے پینٹاگون وغیرہ جاتے رہتے ہیں, ہم تھنک ٹینکس میں بھی ہم جاتے ہیں. ہم سے آج تک کوئی انگیجمنٹ نہیں ہوئی کہ یار ہماری یہ پالیسی ہے, آپ اس حوالے سے رپورٹنگ کریں, اس حوالے سے کوئی بات کریں. انٹرنیشنل میڈیا تو دور کی بات. اور پھر میں یہاں پر 2 روز قبل واشنگٹن پریس کلب میں بھی گیا, وہاں ممبر ہوں میں. یہاں پر شام کو سارے بڑے چینلز کے صحافی وہاں پر شام کو بیٹھتے ہیں آ کے, اور ان سے بھی جب میری گفتگو ہو رہی, یہی امیج نظر آ رہا ہے کہ اتنا برا تاثر ہے پاکستان کے سطح کے اندر کہ بس جو کچھ کرا رہا ہے وہ پاکستان کرا رہا ہے. آپ کو یاد ہے پچھلے پروگرام میں بھی یہی بات ہوئی تھی کہ اسکیپ گوٹ پاکستان بنے گا. ان کو ریالٹیز کا پتہ ہی نہیں. آپ کب تک ہم یہ کہتے رہیں گے کہ ہم نے ہزاروں لوگوں کی قربانی دی, ہم نے یہ کیا وہ کیا. ٹھیک ہے, ہم نے سب کچھ کیا, لیکن اب آپ ایکٹیولی کیا کر رہے ہیں؟ واشنگٹن ڈی سی جیسے شہر کے اندر اس وقت بہت زیادہ اسٹرانگ لابی کی ضرورت ہے, اپنے دوستوں کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے. ایون جو پاکستانی امریکن ایڈوکیسی گروپس ہیں, پاکستانی امریکن تھنک ٹینکس ہیں, ان کے ساتھ بھی کوئی انگیجمنٹ ہمیں نظر نہیں آ رہی, اور اس کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی. بالکل ٹھیک ہے, بہت اچھے سجیشن ہیں جہاں زیب آپ کے, جس کو obviously لینا چاہیے, اور واشنگٹن میں, امریکہ میں اپنی لابی بڑھانی چاہیے. آج کے پروگرام میں ناظرین اتنے, اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.